اتارو اپنے لباس کو، وہ دانت پیستا چلایا۔ کبھی نہیں، میں اپنے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ وہ اپنی قمیض کو دبوچ کر بولی۔ طلحہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں استعمال کی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کی برنا کمر کے خم میں اپنی انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ یہاں پر اپنے لب رکھوں کیا؟ یہ کہہ کر طلحہ نے روتی سسکتی بیوی کو وہ سگریٹ کے گہرے کش لیے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، اور وہ بہت حسین تھی۔ اسے دیکھتے ہی کوئی بھی مرد پاگل ہو سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جس کی جتنی حیثیت تھی، جس کے اندر جتنی ہوس پائی جاتی تھی، وہ اتنی اس کی بولی لگا رہا تھا، اور وہ لڑکی مسلسل اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ بولی لگا کر سب خاموش ہو چکے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس عورت کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ ہلکا سا کہا۔ اس کی بات سنتے ہی اس عورت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے منہ میں چباتے ہوئے پان کو دور پھینکتی ہوئی کہنے لگی، صاحب جی، یہ لڑکی آپ کی ہوئی، آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ اور وہاں کھڑے سارے مرد جو اپنی آنکھوں میں ہوس لیے اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہے تھے، ہونکوں کی طرح اب طلحہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ طلحہ نے سگریٹ سائیڈ پر پھینکی اور چلتا ہوا اس لڑکی تک آیا۔ غصے میں اس لڑکی کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا تو اس لڑکی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اٹھا کر طلحہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے بھی اپنی ہوس بجھانے کے لیے اسے خریدا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ طلحہ کہنے لگا، خبردار، جو اپنی کلائی اب مجھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ جو چیز ایک دفعہ طلحہ کی دسترس میں آ جاتی ہے، وہ پھر دوبارہ اسے دور نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر وہ اسے لے کر باہر گاڑی میں آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم مرد لوگ کتنے ہوس کے پجاری ہوتے ہو، اپنی کچھ پل کی ہوس بجھانے کے لیے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹا دیتے ہو۔ مجھے معلوم ہے تم نے مجھے اچھے خاصے مہنگے داموں میں خریدا ہوگا، تبھی تو اس عورت نے بغیر چوں چڑھا کیے مجھے تمہارے حوالے کر دیا۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر طلحہ کہنے لگا، جب تم جیسی طوائفوں کا کام یہ ہوتا ہے مردوں کی راتیں رنگین کرنا، انہیں خوش کرنا، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنی زیادہ چلا کیوں رہی ہو اور اتنی زیادہ اکڑ کیوں دکھا رہی ہو؟ میں نے تمہیں خریدا ہے، اب جو مرضی کروں، چاہے بوڑھے مردوں کے سامنے تمہیں پھینکوں، جو مرضی تمہارے وجود کے ساتھ کروں، تم پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس کی بات سن کر انوشی غصے میں کہنے لگی، اگر تم نے ذرا بھی مجھے چھونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ وہ نہ جانے گاڑی کہاں لے کے جا رہا تھا، کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ باہر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اس کوٹھے تک کیسے پہنچی؟ طلحہ کی بات سن کر وہ کہنے لگی، جب ایک طوائف کو کوٹھے سے لے کر آ رہے ہو تو تمہیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ اس وجہ سے خبردار، جو دوبارہ تم نے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی، جو کچھ چاہتے ہو وہ کرو اور واپس مجھے وہیں پر چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات سن کر طلحہ ہنستا ہوا کہنے لگا، بہت زیادہ بےتاب ہو واپس اپنی آرام گاہ میں جانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک جگہ پر لے کر آیا تھا جہاں پر پہلے ہی 4 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اسے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے تم مجھے خرید کر لائے ہو، مجھے وہی استعمال کرتا ہے۔ اگر تمہارے علاوہ مجھے کسی نے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، لیکن طلحہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے کہنے لگا، یہاں پر بیٹھو۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان مردوں کے درمیان لا کر اسے بٹھا دیا گیا اور انوشے کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اب وہ ان کے سامنے چیخ چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اچھی طرح جانتی تھی، جس کی وجہ سے خاموشی سے وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ طلحہ کہنے لگا، مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ انوشے نے ایک دم سے طلحہ کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نکاح کر رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ تم بے شک ایک طوائف ہوگی، بد کردار عورت ہوگی، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں نکاح کر کے ہی تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، اور خبردار جو تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش کی، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر طلحہ نے مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بولا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا دیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے طلحہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا۔ فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی قبول ہے کہنے لگی۔ نکاح اس کا ہو چکا تھا۔ وہ طلحہ کے نام لگ چکی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک طوائف کے ساتھ کوئی مرد بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی۔ وہ نام کی ہی طوائف تھی، کبھی رقص کرتی تو کبھی کچھ۔ پہلی دفعہ اسے کسی مرد کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور اسی مرد نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ خدا سے دعاؤں میں اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ اس قد میں رہتے ہوئے وہ اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، اور یہی بات اسے خوشی دیتی تھی۔ آج جب ایک مرد نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب میں کھل کر تمہیں استعمال کروں گا، نہ کہ میں نے تمہیں طلاق دینی ہے، ویسے بھی تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، چلو شاباش، مجھے خوش کرو۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، میں کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنے دوں گی۔ خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، جب تک طوائف تھی تب تک کھلے عام مجھے اجازت دی تھی کہ میں تمہارے وجود کو استعمال کر سکتا ہوں، جو مرضی کر سکتا ہوں، لیکن اب تم میری بیوی بن چکی ہو تو مجھے روک رہی ہو، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ کہنے لگے، ایسے کیسے نہ آؤں؟ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم بہت حسین ہو۔ تمہاری ایک رات میں تمہیں یہاں رقص کرتے ہوئے دیکھا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ پہلی نظر میں محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں دیکھتے ہی مجھے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں انوشے کو اس کے لبوں پر چھائی ہوئی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں مجھ سے نفرت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ انوشے کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے تک مجھے تم سے بالکل نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طوائف کے وجود کو تم جیسے مرضی استعمال کرتے، لیکن نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تم جیسے ہوس کے پجاری مردوں نے نکاح کے نام پر نہ جانے بیویوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہو۔ مجھے معلوم ہے اگر اتنا ہی تمہیں نکاح کا شوق ہوتا
تو کسی عزت دار گھرانے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتے، کسی طوائف کے ساتھ نکاح نہ کرتے۔ تم جیسے مرد صرف اچھا بننے کا ڈرامہ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ مسلسل طلحہ کو باتیں سنائی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد طلحہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے بی جان کھڑی ہوئی تھی۔ طلحہ کو یوں دیکھ کر اندر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سن کر بی جان تھوڑی حیران ہوئی۔ کہنے لگی، یہ اندر سے کس لڑکی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے؟ بی جان کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے لایا ہوں۔ آپ کو بہت شوق تھا نا طلحہ نکاح کرتا، اپنا گھر بساتا، تو دیکھیں جا کر آئندہ ملیں اپنی بہو سے، اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر طلحہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ انوشے مسلسل گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی۔ وہ عورت چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو انوشے نے نگاہیں اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا، گھبراتی ہوئی پیچھے کی طرف ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ بی جان کہنے لگی، دیکھو میں طلحہ کی بی جان ہوں۔ بیٹا تم کون ہو؟ طلحہ تمہیں کہاں سے لے کر آیا ہے؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے؟ وہ لڑکی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ پوچھے جا رہی تھی۔ انوشے نے بی جان کی طرف دیکھا، نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ وہ کہہ رہا ہے اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، اس نے نکاح کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ بھلا ایک طوائف کے ساتھ بھی کسی مرد کو محبت ہوتی ہے؟ اور جس انداز میں بولا، بی جان کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ان کے اوپر آ گرے ہوں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مطلب کون طوائف؟ کیا طوائف؟ وہ گھبرا چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے پوتے نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے وہ صرف اپنی ہوس بجھانے کے لیے ایک طوائف کو یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں نا، کوئی کسی کوٹھے سے ایک طوائف کو اٹھا کر لائے اور اس سے کہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھلا کیسے اس بات پر یقین کر لے؟ وہ ساری سچائی اس عورت کو بتائے جا رہی تھی۔ وہ کسی قسم کا راز یا پردہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ سب کچھ بولے جا رہی تھی۔ اور بی جان حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی، یہ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں آپ کا پوتا مجھے ایک کوٹھے سے خرید کر لایا ہے اور کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے۔ اس کی بات سن کر بی جان کو لگا ایک دفعہ ماضی پھر دہرایا جا رہا ہے، جو کچھ ماضی میں اس کے باپ نے کیا تھا وہی وہ بھی کر رہا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ بی جان غصے میں کہنے لگی، لڑکی ابھی کے ابھی یہاں سے باہر نکلو۔ وہ کہنے لگی، جب تک طلحہ مجھے نہیں بولے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ میرا شوہر ہے، میں اسے جاننا چاہتی ہوں، اس نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بی جان بھی خاموشی سے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا پوتا ایک طوائف کے ساتھ نکاح کر کے آ جائے گا۔ انہیں طلحہ پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ انہیں بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ طلحہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گا، ایسی حرکت کرے گا۔ صبح کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ جب طلحہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ بیڈ کے ایک سائڈ پر بیٹھتا ہوا مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھی، طلحہ کو یوں اپنے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا پایا تو کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی دادی جان کو کتنی زیادہ مجھ سے نفرت ہے؟
وہ رات کو مجھے اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہی تھی، اور مجھے معلوم ہے ایک دن آپ نے بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ غصے میں پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم کو چھوڑنے کے لیے تم سے شادی کی ہوتی تو کبھی بھی تمہیں اس گھر میں نہ لے کے آتا، بلکہ کسی فلیٹ میں لے کر چلا جاتا، تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا، تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ تمہیں معلوم ہے میں جاننا چاہتا تھا کہ ایک طوائف کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کیسے دنیا کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آخر ایک طوائف سے شادی کرنے کے بعد، اسے محبت دینے کے بعد، وہ حیرت سے اس کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ اسے طلحہ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی گود میں سر رکھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے میں نے ایک ایسی طوائف کا انتخاب کیا ہے جسے کسی مرد نے کبھی چھوا بھی نہیں۔ وہ نام کی طوائف ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری ماں بھی ایک ایسی ہی طوائف تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ انوشے کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے میرے باپ نے بھی ایک ایسی ہی طوائف کے ساتھ شادی کی تھی جس نے کئی مردوں کی راتیں رنگین کی تھی، لیکن جب میرے باپ کو اس سے محبت ہوئی تو اتنی شدید محبت ہوئی، اتنا ٹوٹ کر چاہا کہ اس کے لیے سب کچھ بھول چکے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محبت ختم ہوتی گئی۔ پھر لوگوں کی باتیں ان کے دل پر اثر کرنے لگی۔ انہوں نے ایک طوائف کے ساتھ شادی کی تھی۔ آخر پہ تمہیں معلوم ہے میرے باپ نے کیا کیا؟ میری ماں کو قتل کر دیا، اسے بے دردی سے مار دیا کیونکہ وہ ایک طوائف تھی، اور یہ چیز مجھے ساری زندگی اذیت اور تکلیف دیتی رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے اور وہ طلحہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پھر آخر میں یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایک دن مجھے بھی چھوڑ دینا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میں یہ بات ثابت کروں گا کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں ہمیشہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر انوشے فوراً ہی اس سے دور ہوئی، کہنے لگی، دیکھیں مجھے واپس آپ چھوڑ دیں تو آپ کے لیے یہی اچھا ہوگا۔ آپ کی فیملی والے کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو میری فیملی والوں کو تو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، چاہے جیسے بھی ہیں، کوئی بھی تمہیں قبول کرے گا۔ مجھے تم سے، تمہارے ماضی سے، تمہارے بیک گراؤنڈ سے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم کیسے وہاں پہنچی، کیسے تمہارے فیملی والے تھے، مجھے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے تم میری بیوی ہو اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا پسند کروں گی، پلیز آپ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں واپس جانے دوں گا؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا بی جان نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات جب وہ گھر آیا تھا تب سب لوگوں کے سونے کا وقت تھا، اور وہ جانتا تھا اس وقت حویلی میں سبھی موجود ہوتے ہیں، وہ سو چکے ہوتے ہیں۔ رات کو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو سبھی خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، اور اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بی جان نے اس کے بارے میں سب کو بتا دیا ہے۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، طلحہ یہ سب کچھ کیا سن رہا ہوں؟ بی جان نے مجھے کیا بتایا ہے؟ تم کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے آ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر طلحہ کہنے لگا، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک طوائف کے ساتھ نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ان کا نوالا وہیں حلق میں اٹک چکا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، بابا جان سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی تو اپنی مرضی سے
ایک تو وائف کے ساتھ نکاح کیا تھا نا، میں نے بھی کر لیا، آپ کا ماضی ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگے، طلحہ اٹھو، ابھی کے ابھی جا کر اس لڑکی کو طلاق دو اور اس کند کو اس گھر سے باہر پھینکو۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، میری ماں بھی ایک کند تھی نا، آپ نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا، میں اسے گھر سے باہر نہیں پھینکوں گا۔ وہ جس طرح بولے جا رہا تھا، غصے میں پاگل لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، طلحہ یہ تم کیا فضول قسم کی باتیں کیے جا رہے ہو؟ اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو، میں کبھی بھی اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا کہنے لگا، کبھی نہیں نکالوں گا بابا جان، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں کبھی اس لڑکی کو اس گھر سے نکالوں گا۔ انوشے طلحہ اور اس کے بابا جان کے درمیان ہونے والی بحث کو سن چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس کی وجہ سے ان کے درمیان کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی بحث ہو۔ اس وجہ سے وہ خود ہی بڑی سی چادر لیتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی، طلحہ مجھے واپس چھوڑائیں، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو اگلے ہی لمحے طلحہ کہنے لگا، بابا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی اس گھر میں نہ رہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، مجھے بھی اس گھر میں رہنے کا شوق نہیں، چلو۔ یہ کہہ کر وہ انوشے کے بازو سے پکڑتا ہوا وہاں سے جانے لگا، جب اس کے بابا کہنے لگے، رک جاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہاں گھر چھوڑ کر جاؤ گے؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیوں اتنی جلدی جذباتی ہو جاتے ہو؟ انہوں نے بہت نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد وہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ دوبارہ مزید اس کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس جمعے کو تم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اتنی آسانی سے دونوں کے رشتے کے لیے مان جائے گا، لیکن انوشے بار بار کہہ رہی تھی، مجھے آپ لوگوں نے قبول نہیں کرنا، ویسے بھی بعد میں تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، تو خدا کے لیے میرے جذبات اور میری فیلنگز کے ساتھ مت کھیلو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے بول دیا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو بس رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جمعے کے دن ان دونوں کا ولیمہ ہو چکا تھا۔ انوشے کو کسی قیمت پر بھی خود سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور انوشے کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بھی انوشے کو اتنی جلدی قبول کر لیا، لیکن اس کے اندر ایک خوف تھا، ایک دن طلحہ اسے چھوڑ دے گا۔ یہ بات اسے بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج طلحہ کو آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ طلحہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور طلحہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اتنی زیادہ بے چین ہو چکی تھی کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ جیسے ہی طلحہ کمرے میں داخل ہوا تو جلدی سے جا کر اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، آج آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں بے چین دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ آج تو بہت زیادہ مجھ پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ دیکھے تو صحیح گھڑی کی طرف، کیا ٹائم ہو چکا ہے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ میں آ گیا ہوں نا، اب پریشان ہونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ آپ سچ میں مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، کبھی مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ شاید یہ ڈر بھی میرے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند چکی تھی۔
اور وہ دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، پاگل تھی، تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ اپنی زندگی میں قبول کیا تھا، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔